الصالحين وبشرناه بغلام حليم۔ سورہ الصافات ہے، پارہ 23 ہے، آیت نمبر 100 اور 101 ہے۔ یہ وہ آیات مقدسہ ہیں جس کے اندر اللہ رب العالمین جل جلالہ وعلا والہ نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی دعا کا ذکر کیا، اور پھر اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کی قبولیت کا اظہار فرمایا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اگلی جو آیات مقدسہ ہیں، ان آیات مقدسہ کے اندر جو دعا آپ نے مانگی تھی وہ خوشخبری بھی دی، خوشخبری کے ساتھ ساتھ اس دعا کی قبولیت کا ظاہر بھی فرما دیا۔ پھر جس وقت وہ دعا قبول ہو گئی، پھر ایک آزمائش کا مرحلہ آیا، اور اس آزمائش کے مرحلے کے اندر بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کامیاب و کامران رہے، اور ان کی اس آزمائش کا ذکر بعد میں آنے والوں کے اندر اللہ رب العالمین نے جاری و ساری فرما دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دعا آخر تھی کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے مانگی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی کے اندر عرض کیا، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالح بیٹا عطا فرما، مجھے صالح اولاد، صالح بیٹا عطا فرما۔ اب اس کے اندر سب سے پہلی بات کہ بندہ اپنے رب سے مایوس نہ ہو، اپنے رب سے مانگے، رب عطا فرمانے والا ہے، اولاد دینے والا رب ہی ہے، لیکن بسا اوقات اس کی نسبت غیر کی طرف بھی اگر ہو جائے تو اس کو شرک سے تعبیر نہیں کرنا چاہیے۔ دعا ہم رب ہی سے کرتے ہیں، لیکن ایک مقام قرآن میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام حضرت سیدہ پاک مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے، اور آ کر یہ کہا کہ میں تجھے پاکیزہ بیٹا دینے آیا ہوں۔ حالانکہ بیٹا دینے والا کون؟ اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ سے، لیکن قرآن کے اندر ہی اس کی نسبت حضرت جبریل امین علیہ السلام کی طرف ہے۔ تو اگر غیر خدا کی طرف رب کا مقبول بندہ سمجھتے ہوئے اس کی نسبت کی جائے تو ایسی صورت میں اس کو شرک سے تعبیر نہیں کرنا چاہیے۔ خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا مانگی، ربی ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالح بیٹا عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما۔ صرف رب سے اولاد کی دعا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اولاد دو قسم کی ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو ماں باپ کی نیک نامی کا سبب بنتی ہے، اور ایک اولاد وہ بھی ہے جو ماں باپ کی بدنامی کا سبب بنتی ہے۔ ایک اولاد وہ بھی ہے جو ماں باپ کا نام روشن کرتی ہے۔ ایک اولاد وہ بھی ہے جو ماں باپ کے دلوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، ماں باپ کی آنکھوں کا نور ہوتی ہے۔ جب بھی ماں باپ بلانے پر حاضر ہوتی ہے، ماں باپ ان سے راضی ہوتے ہیں۔ اور ایک اولاد وہ بھی ہے کہ جنہیں دیکھے تو ماں باپ کے دل جلتے ہیں، آنکھیں روتی ہیں، ماں باپ کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، بلکہ بسا اوقات تو ماں باپ یہاں تک کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ایسی اولاد کے بارے میں کہ تیرے نالوں تے اسی ویسے بے اولادے ہی چنگے سن۔ یعنی بعض اوقات ماں باپ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس بنا پر جب بھی رب سے اولاد کے لیے دعا کی جائے، اللہ کرے جن کے ہاں اولادیں ہیں اللہ انہیں نیک بنائے، اور جن کے ہاں نہیں ہے اللہ انہیں نیک
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مطلقاً یہ نہیں کہا یا اللہ مجھے اولاد دے، جس طرح ہمارے یہاں بسوں کا کسی کے ہاں اگر اولاد نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں وہ طرح طرح کے افراد کے پاس جاتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، تعویذات لیتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں پر جاتے ہیں اولاد کے لیے۔ لیکن کیا ہماری یہ سوچ بھی ہے جو سوچ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، عمر کے ایک حصے میں پہنچے ہوئے، اس حصے میں کہ عام طور پر اس حصے میں جا کر اولاد پیدا نہیں، یعنی 90 سال کے قریب عمر ہو چکی، بیوی اس عمر کو پہنچ چکی کہ جس عمر میں عام طور پر عورت کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوتا، اس عمر میں پہنچ کر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں۔ تو میں ان لوگوں کو اس کے اندر پیغام دینا چاہتا ہوں، ان خواتین کو، ان ساس صاحبان کو کہ جو بس یہ چاہتی ہیں کہ ادھر بیٹے کی شادی ہو اور اگلے سال جو ہے میں پوتے کا منہ دیکھوں، پوتی کا منہ دیکھوں، اگر نہیں ہے تو ایسی صورت میں طرح طرح کے طعن و تشریح، برا بھلا کہنا شروع کر دینا۔ نہ، یہ نہیں، اسلام تو یہ نہیں چاہتا، اسلام تو اس کی تعلیم نہیں دیتا، قرآن تو اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ قرآن کے اندر تو یہ ہے کہ اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، رب چاہے تو جب چاہے نواز دے۔ بے شک بے شک۔ کئی افراد آپ نے اپنی زندگی کے اندر ایسے بھی ملاحظہ کیے ہوں گے کہ کسی کے ہاں 10 سال بعد جا کر اولاد پیدا ہو رہی ہے، کسی کے ہاں 20 سال بعد جا کر اولاد پیدا ہو رہی ہے، یعنی کئی سال بیت جاتے ہیں پھر جا کر کہیں اولاد پیدا ہوتی ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی رحمت ہے، جب چاہے جس کو نوازے، نا امید نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی کو طعن و تشنیع کرنی چاہیے۔ یہ رب تعالیٰ کی قدرت ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے، رب تعالیٰ کی قدرت ہے، دیکھیے ذرا کیسی، رب چاہے بغیر ماں کے بھی بچے کو پیدا کر دے، بغیر ماں کے انسان کو پیدا کر دے، جیسا کہ حضرت سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العالمین نے بغیر ماں کے حضرت ابراہیم اور حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرما دیا۔ رب تعالیٰ چاہے تو بغیر باپ کے انسان کو پیدا فرما دے، جیسا حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ہے کہ ان کو بغیر باپ کے حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن سے پیدا فرما دیا۔ رب چاہے بغیر ماں باپ کے انسان کو بنا دے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور رب چاہے تو ماں باپ کے ذریعے سے انسان کو بنا دے، جس طرح کہ عام ایک معاشرے کے اندر اصول اور ضابطہ رب تعالیٰ نے رکھ دیا کہ عام طور پر اولاد ماں باپ کے ذریعے سے پیدا ہوتی، لیکن رب کی قدرت تو دیکھیے کہ رب کی قدرت کے چاہے تو ماں باپ کے بغیر، چاہے تو ماں باپ کے ساتھ، چاہے تو بغیر ماں کے، چاہے تو بغیر باپ کے بھی انسان کو پیدا کر، اس کی قدرت سے بعید نہیں، لیکن جب اس کی مشیت ہو، جب اس کی چاہت ہو، اس بنا پر ایک تو نا امید نہیں ہونا چاہیے، دوسرا طعن و تشنیع نہیں دینی چاہیے، تیسرا رب سے جب بھی دعا مانگی جائے اولاد کے لیے تو خیر ہی کی، صالح اولاد ہی کی دعا کی جائے، صرف اولاد کی دعا نہ کی جائے۔ اولاد اگر صالح ہوگی تو اس کا فائدہ ہے، اگر صالح نہیں تو ایسی صورت میں اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ نقصان کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر ایک بندہ، اس وقت میں پڑھتا تھا، ہمیں ہمارے استاد گرامی اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، ایک دن وہ فرمانے لگے کہ میرے پاس ایک مرتبہ دارالفتاء کے اندر وہ فتویٰ دیتے تھے، فرمانے لگے کہ میرے پاس دارالفتاء کے اندر ایک عمر رسیدہ بندہ یہ آیا اور کہنے لگا کہ مفتی صاحب مجھے ایک مسئلہ بتلا دیں کہ کیا بندہ اپنی اولاد کو آق کر سکتا ہے، یعنی اپنی جائیداد سے بے دخل کر سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو تسلی دیتے ہوئے بٹھایا، اس کو پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ مفتی
طرح بس آپ مجھے مسئلہ بتلا دیں، اس وقت کو چھوڑیں. آپ نے اس کو پانی وغیرہ پلایا، اس کو جب کچھ تسلی ہوئی آپ نے فرمایا آخر ہوا کیا؟ اب وہ پھٹ پڑا، کہنے لگا کہ میں عمر کا ایک حصہ بیرون ملک گزار کر آیا، میں نے جو کچھ بھی کمایا پاکستان بھیجتا رہا، یہاں پر جائیداد وغیرہ بنائی، اب میں واپس آ گیا، اولاد بڑی ہو گئی، اب میرے بیٹے میرے پیچھے پڑ گئے کہ یہ جائیداد ہمارے نام لگا ورنہ ہم تجھے قتل کر دیں. اب جن کے لیے اس میں دیش سے پردیش ہو گیا، ملک سے بے ملک ہو گیا، اپنے گھر بار کو، اپنے ملک کو، اپنے شہر کو، اپنی گھر والی کو، اپنے خاندان کو چھوڑا، جن کے لیے چھوڑا، اب وہی اس کے جان کے در پہ. ایسی صورت میں پھر اس ایسی اولاد کے لیے بتلائیں بندہ روئے گا یا ہنسے گا، خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ ایسی اولاد کے لیے پھر کیا وہ یہ نہیں کہے گا کہ ایسی اولاد سے تو میں اکیلا ہی اچھا تھا؟ اس بنا پر جب بھی دعا کی جائے، یوں دعا کی جائے جیسی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، ربی ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالح اولاد، نیک بیٹا عطا فرما. اچھا، رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی دعا کو کیسے قبول فرمایا؟ رب تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، تو ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی بشارت عطا فرمائی، بیٹے کی خوشخبری دی، ایک حلیم بیٹے کی خوشخبری دی. حلیم کون ہے؟ اس حوالے سے مفسرین نے اس کا یہ ذکر فرمایا کہ حلیم اس شخص کو کہتے ہیں، اس بندے کو کہتے ہیں کہ جو زمین میں اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اپنے کام کاج کو سکون، اطمینان، تسلی کے ساتھ ادا کرے. جب اس پر کوئی آزمائش کی گھڑی آئے تو اس پر بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، بلکہ اس میں صبر سے کام لیتے ہوئے اس وقت کو گزار دے. بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، گھبراہٹ کا مظاہرہ نہ کرے، اور اگر کوئی بات مزاج کے خلاف ہو تو ایسی صورت میں فوراً غصے کے اندر نہ آ جائے، بلکہ بردباری سے صبر کے ساتھ کام لیتے ہوئے اس کو گزارو. یہ بردبار ہے، یہ حلیم ہے. اب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جس بردبار، جس حلیم بیٹے کی بشارت دی، اس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی؟ اب جس بیٹے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ مجھے صالح بیٹا دے، مجھے نیک بیٹا دے، نیک بیٹا وہ جو باپ کو راضی کر دے، ماں باپ کے دلوں کی ٹھنڈک بنے، یہ نیک ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ وہی ہوگا جو ماں باپ کا فرمانبردار ہوگا، نہ کہ نافرمان ہوگا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو جس بیٹے کی بشارت دی گئی، دیکھیے کہ وہ بیٹا واقعتاً اس کے اندر وہ صفات پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی. اور ایک طرف ہم اپنی اولاد کے حوالے سے اپنی اولاد کو اپنی جگہ پر ہم اپنے بارے میں کہ ہمارا اپنے ماں باپ کے ساتھ رویہ کیا ہے، ہمارا اپنے ماں باپ کے ساتھ انداز کیا ہے. ظاہر ہے کہ جیسا دکھلائیں گے ویسا ہی دیکھیں گے. اگر اچھا سلوک کریں گے، اچھا سلوک کرنا دکھلائیں گے، امید ہے کہ ہماری اولاد بھی جو دیکھے گی سو کرے گی. چنانچہ یہاں پر ہوا یہ بشارت دے دی گئی، رب تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا. رب تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس بردبار بچے کی، جس بردبار بیٹے کی بشارت دی گئی تھی،
وہ بیٹا پیدا ہو گیا، پیدا ہونے کے بعد وہ چلنے کے قابل ہو گیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فلما بلغ معه السعي، کہ جس وقت وہ لڑکا ان کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا، اتنی عمر کو پہنچ گیا، اس وقت ایک آزمائش کا مرحلہ آیا۔ وہ آزمائش کا مرحلہ کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی دینے کا حکم دے دیا خواب کے اندر۔ اور انبیاء کے خواب حق ہوتے ہیں، سچ ہوتے ہیں۔ ہمارے خواب جھوٹے ہو سکتے ہیں، کوئی سچے ہوں گے کوئی جھوٹے ہوں گے، لیکن انبیاء کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں، وہ سچے ہوتے ہیں۔ تو ہم تو خواب کے لحاظ سے بھی نبی کے برابر نہیں، خواب کے اندر بھی نبی کے برابر نہیں، چاہے کہ ظاہر کے اندر کوئی بندہ نبی کے برابر ہو۔ تو یہاں پر خواب کے اندر آپ کو بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، تو آپ نے اپنا یہ خواب اپنے بیٹے سے بیان کرنا، اور انداز کیا تھا؟ بس اوقات انداز جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے لیے تو چاہتے ہیں کہ اولاد ان کے ساتھ نیک سلوک کرے، جی کرے، لیکن ہوتا کیا ہے بعض ماں باپ ایسے انداز کو اولاد کے لیے اختیار کرتے ہیں کہ جو مناسب نہیں ہوتا، بات پر مارتے ہیں، بات پر ڈانٹتے ہیں، بات پر برا بلا کہتے ہیں، بلکہ جب اس کو ویسے بھی بلانا ہو تو انداز جو ہے وہ کرخ ہوتا ہے۔ لیکن وہ انداز کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، یہ بھی باپ ہے، تو جو باپ ہے ان کے لیے اس کے اندر درس ہے کہ باپ کو کیسا ہونا چاہیے، باپ کا انداز اولاد کے لیے کیسا ہونا چاہیے، باپ اپنی اولاد کو بلائے تو کیسے بلائے، اس کا انداز، اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن کریم تو یہ فرما رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا، قال یا بنی، اے میرے بیٹے۔ یہ بڑا محبت والا اصل میں یہ جملہ عربی کے لحاظ سے، اے میرے پتریا، اے میرے پتر، اے میرے لاڈلے، یا بنی، اے میرے بیٹے، یعنی اے پترا، اے بیٹے نہیں، اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے یا بنی، اے میرے بیٹے۔ اس کے اندر جو چاشنی ہے، جو ایک محبت کا انداز ہے، ظاہر ہے کہ جب کسی کو کہا جائے وہ میرے آپ، ظاہر ہے کہ اس کے اندر وہ محبت بڑا ایک انداز ہے، اور یہ انداز حضرت ابراہیم جیسے باپ کا، حضرت ابراہیم کا اپنے بیٹے کے ساتھ ہے، یا بنی، اے میرے بیٹے، انی اری فی المنام، میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ چونکہ نبی تھے، نبی کا خواب حق ہوتا ہے، یہ خواب بیان کیا، تو اب وہ جو آپ نے بیٹے کی دعا مانگی تھی کہ مجھے صالح بیٹا دے، نیک بیٹا دے، اب دیکھیے بیٹے کا انداز آگے سے کیا ہے۔ اپنا تو بیان کر دیا، اب بیٹے نے کہا فانظر ماذا تری، عرض کیا کہ باپ نے پہلے تو یہ فرمایا فانظر ماذا تری، میں بیٹے میں نے تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، تیری رائے کیا ہے، تیری رائے کیا ہے۔ اگر آج کوئی باپ اپنے بیٹے سے یہ کہے، یہ کرنا جائز نہیں ہے، چونکہ ہمارا خواب وہی نہیں، لیکن میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو ایسا کہے تو شاید ڈھونڈنے سے کوئی بیٹا میسر نہ آ سکے کہ جو ایسے انداز کو اختیار کرے جو انداز ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نے اختیار کیا۔ وہ انداز کیا تھا؟ حضرت ابراہیم کے بیٹے نے عرض کیا یا اباتی، باپ نے کہا تھا یا بنی، اے میرے بیٹے، آگے بیٹے نے بھی اسی انداز کے اندر جواب دیا، یعنی کہتے ہیں جی کو جی ہے، جی کو جی ہے، اگر پیار سے بولیں گے تو اگلا بھی پیار سے بولے گا، محبت دیں گے تو آگے سے بھی محبت ملے گی۔ یار جانور کو اگر آپ محبت دیں تو جانور آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے،
اور یہ بیوی باہر ہے، ہم اس کو کئی مرتبہ باہر بھی نکالتے ہیں، صرف ایک مرتبہ 2 مرتبہ دودھ اس کو ڈال دیا، اب وہ جناب پاؤں میں آ کر لوٹ پوٹ ہوتی رہتی، یہاں پر آ کر لیٹ جاتی، بیٹھ جاتی، ہم نکالتے رہتے ہیں اس کو، لیکن وہ صرف ایک مرتبہ پیار محبت دے دیا تو وہ جانور ہو کے آگے سے جواب جو دے رہا ہے یار، وہ محبت والا جواب دے رہا ہے۔ تو انسان تو پھر بھی انسان ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے محبت دی جائے، مجھے پیار دیا، پیار کے بھوکے ایسا نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو جملہ جو عرض کرنے لگا ہوں یہ قابل توجہ ہے، اگر اس جملے کو جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں ہم اپنی زندگی کے اوپر نافذ کریں تو میرے خیال سے ہم کامیاب بندے بن سکتے ہیں۔ جو بات میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، اگر اس بات کو اپنے اوپر نافذ کر لیں تو سمجھے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ جملہ بڑی توجہ طلب ہے۔ وہ جملہ یہ ہے، مجھے ابھی چند کل پرسوں یہ مجھے کسی نے بھیجا، یہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک چیتے کی تصویر مجھے بھیجی، چیتا ہے، درندہ ہے، چیر پھاڑ کرنے والا جانور ہے، اس کی تصویر مجھے بھیجی جس کے منہ کے اوپر کوئی برتن آ کر پڑ گیا، کوئی گڑبی ٹائپ کی کوئی شے آ کر پڑ گئی، وہ نکل نہیں رہی، اب وہ بالکل بیٹھا ہوا، لوگ اس کے ارد گرد اس کی سیلفیاں لے رہے ہیں، تصویریں لے رہے ہیں، لیکن لوگ اس کے ارد گرد ہیں، اور ساتھ لکھا کیا؟ ساتھ لکھا یہ تھا کہ بعض وہ افراد ہوتے ہیں کہ جن کی عادات، جن کے طور طریقے، جن کے انداز، جن کے رویے ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ باوجود اس کے کہ اس کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہتے ہیں، دلی طور پر اس سے ہمدردی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے رویوں کو دیکھ کر، ان کے طور طریقے اور ان کی عادات کو دیکھ کر ان کے ساتھ ہمدردی نہیں کر پاتے۔ ساتھ وہ تصویر سامنے رکھی ہے اور ساتھ میں یہ جملہ لکھی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ، لوگ اس سے ہمدردی کرنا چاہ رہے ہیں چیتے سے کہ اس کی گردن سے وہ برتن اتار دیں تاکہ یہ دیکھنے کے قابل ہو سکے، جنگل کو نکل جائے، لیکن اس کے قریب نہیں آ رہے، اس کے ساتھ ہمدردی نہیں کر رہے، اس لیے کہ اس کی عادت، اس کا انداز، اس کا طریقہ وہ چیر پھاڑ کر رکھ دینا، دوسروں کو تکلیف کے اندر مبتلا کر دینا ہے، یہ اس کی عادت ہے، یہ اس کا طریقہ ہے، یہ اس کا انداز ہے۔ تو فرمایا لوگ جانور سمجھتے ہوئے اس پر ہمدردی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے طور طریقے، اس کے رویے کی بنا پر اس سے ہمدردی کر نہیں رہے۔ بس ایسا ہی انسان اگر غور و فکر کرے کہ لوگ تو میرے ساتھ ہمدردی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرا انداز لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، میرا رویہ، میرا طریقہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، اگر کوئی پیار سے بلاتا ہے تو میرا انداز آگے سے کیا ہے، کیا میں بات بات پر دوسروں کو جھڑکتا تو نہیں ہوں، کیا میں بات بات پر لوگوں کو جس طرح کہتے ہیں وٹن کو پہنا ہے، کیا میرا انداز ایسا تو نہیں ہے، کیا میں پیار کا جواب پیار سے ہی دیتا ہوں کہ نہیں دیتا، بلکہ اگر کسی کا رویہ میرے ساتھ کیسا بھی ہو لیکن میں اس کے ساتھ پیار والا ہی رویہ اختیار کرتا ہوں کہ نہیں کرتا۔ اگر تو کوئی بندہ اس کا طور طریقہ، اس کا رویہ اچھا ہوگا اور کوئی اس کے مشکل وقت میں اس کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہے گا تو اسے پریشانی نہیں ہوگی کہ اگر میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کر دی یہ تو مینو ہی لائٹ ڈبے گا، یہ سوچ کسی کی نہیں ہوگی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ ہمدردی کریں، لوگ ہمارے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں، لوگ مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیں تو ہمیں اپنے رویے تبدیل کرنے پڑیں گے، ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے گی، ہمیں اپنے اندر بدلاؤ پیدا کرنا پڑے گا، چاہے اولاد کے ساتھ ہو، گھر والی کے ساتھ ہو، دوست احباب کے ساتھ ہو، جس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں اس معاشرے کے اندر جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے اس وقت تک دوسروں سے خیر کی امید نہ رکھیں۔ سمجھ لیں کہ ہم اگر اپنے آپ کو بدلیں گے تو پھر کسی سے خیر کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ اس کا ہمیں سبق یہاں سے ملا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، تو آگے سے بیٹے نے بھی جو جواب دیا وہ جواب کیا تھا؟ بیٹے نے کہا یا ابا تفعل
کہ باپ نے کہا کہ میرا بیٹا، تو پھر بیٹا بھی آگے سے کہتا ہے میرا باپ، سبحان اللہ، یعنی جی کو جی۔ اس کا اگلا حصہ وہ انشاءاللہ عید کی نماز 6:30 بجے کے قریب انشاءاللہ ادا کی جائے گی، تو باقی حصہ انشاءاللہ اس وقت تک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔